بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے، اور بند نمبر 1، 2 کی تشریح نوٹ بک پر لکھ لی ہوگی۔ آج کا کام کرنے سے پہلے بیٹا آپ علم اضافے کی دعا پڑھ لیجیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج بیٹا آپ کو بند نمبر 3، 4 کی تشریح کروائی جائے گی۔ بند نمبر 3، 4 کی تشریح۔ بند نمبر 3، یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نشان جس سے ترساں تھے خاقان و جم، یہ نشان جس سے تھا سر نگوں ایک جہاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ مشکل الفاظ کے معنی: لرزاں، کانپتے ہوئے۔ روم ایک ملک کا نام، عجم غیر عرب یعنی عرب کے علاوہ کسی دوسرے ملک کا باشندہ، جیسے آپ نے سنا بھی ہوگا عربی عجمی۔ ترساں ڈرے ہوئے، خوف زدہ۔ خاقان چین کے سابقہ بادشاہوں کے القاب لقب۔ جم جمشید شاہ کے نام کا مخفف، یہ ایران کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ سر نگوں، سر کو جھکائے ہوئے۔ یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی۔ تشریح کی طرف آتے۔ تشریح طلب بند میں شاعر مسلمانوں کی قوت و طاقت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جو شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان اور اس میں رہنے والے مسلمانوں کو عطا کی ہے، دراصل یہ وہی قوت و طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو اپنی نصرت و مدد کے ذریعے عطا کی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے پہلے مسلمانوں کو اپنی نصرت و مدد کے ذریعے عطا کی تھی۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا غزوہ بدر، 313 صحابہ مخالف 1000، تو اللہ نے 313 صحابہ کو 1000 پر غالب کر کے دکھایا، یعنی کامیابی عطا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و مدد۔ جن کے سامنے موجودہ دور کے سپر پاور یعنی اپنے آپ کو طاقتور کہلانے والے ممالک روم و ایران بے بس ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے مقابلے میں خوف زدہ ہو گئے تھے، الغرض اسی پرچم توحید کو لے کر مسلمان پوری دنیا پر چھا گئے تھے اور سارا جہاں ان کے آگے جھک گیا تھا، کیونکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کی خاطر نکلے تھے۔ مسلمانوں کی سابقہ جرأت و بہادری کی جھلک آج بھی نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے مسلمان بھی پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ اس سے متعلقہ آپ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مراد دین کی مدد، تو آپ لکھیں اگر تم مدد کرو گے اللہ تعالیٰ کی، بریکٹ میں قوسین میں لکھیں دین اسلام کی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ بند نمبر 4، یہ نشان اپنی زرعی روایات کا، یہ نشان غازیوں کی کرامات کا، جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ زرعی سنہری سونے جیسی، روایات بزرگوں سے نقل کی ہوئی بات، غازیوں میدان جنگ سے کامیاب لوٹنے والا، کرامات ایسی انہونی بات جو کسی اللہ کے ولی سے صادر ہو۔ جوش مسلسل، جوش کہتے ہیں جذبہ، مسلسل کہتے ہیں لگاتار، تیغ راہ چلتی ہوئی تلوار۔ تشریح طلب بند میں شاعر کہتا ہے کہ یہ قومی نشان، تشریح طلب بند میں شاعر قومی نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قومی نشان ماضی کی سنہری روایات کا امین ہے، اور اس جھنڈے سے اسلام کے نامور لیڈروں کے کارنامے ظاہر ہوتے ہیں، جنہوں نے دشمن کے خلاف ہمیشہ اپنی جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا اور دشمنوں کے برے عزائم کو نیست و نابود کر دیا۔
تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پر راج کیا اور راستے کی بالکل پرواہ نہیں کی، یعنی کٹھن راستے کی بالکل پرواہ نہیں کی، بلکہ جو بھی مسلمانوں کا راستہ روکنے آتا تو مسلمانوں کی تیز دھار تلوار ان کا نام و نشان مٹا دیتی۔ در حقیقت ہمارا یہ قومی پرچم تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ در حقیقت ہمارا یہ قومی پرچم تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو بیٹا آپ کو تشریح کا طریقہ بتایا گیا اور تشریح سمجھائی گئی۔ بند نمبر 3 4 کی تشریح سمجھائے گئے طریقے کے مطابق نوٹ بک پر آپ لکھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔